تصور کیجئے، نہ شہر تھے نہ سلطنتیں، نہ سڑکیں تھیں نہ عمارتیں، نہ انسانوں کا کوئی قافلہ تھا، زمین خاموش تھی، لیکن آسمان پر ایک ایسا فیصلہ ہو چکا تھا جس کے اثرات قیامت تک باقی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان معمولی نہیں تھا، یہ ایک ایسی مخلوق کی آمد کا اعلان تھا جسے عقل دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا، محبت بھی کرے گی، نفرت بھی، نیکی بھی کرے گی، گناہ بھی، اور سب سے بڑھ کر اسے آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو درست صورت عطا فرمائی اور ان میں اپنی روح پھونکی تو ایک عظیم مرحلہ شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی۔ فرشتے حیران تھے، ایک نئی مخلوق، ایک ایسی مخلوق جو زمین پر رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور آدم علیہ السلام کے اعزاز کا سجدہ تھا۔ فرشتوں نے حکم مان لیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ قرآن کے مطابق جنات میں سے تھا، مگر وہ فرشتوں کے ساتھ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ ابلیس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہیں سے ایک خطرناک بیماری سامنے آئی، تکبر۔ ابلیس نے مٹی کو حقیر سمجھا اور اپنی آگ کو برتر، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ عزت مادے سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ابلیس نے نافرمانی کی اور پھر اس نے ایک عہد کیا۔ اس نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکانے کی کوشش کرے گا، وہ انسان کو ہر طرف سے بہکائے گا، نیکی سے روکے گا، گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھائے گا اور انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا اختیار نہیں ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہاں نہ بھوک کا خوف تھا، نہ پیاس کی تکلیف، نہ گرمی نہ سردی، اور نہ دنیا کی وہ آزمائشیں جن سے انسان آج گزرتا ہے۔ لیکن ایک حکم تھا، ایک درخت کے قریب نہ جانا، بس ایک حکم، اور یہی حکم آزمائش بن گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے انہیں وسوسہ ڈالا، اس نے ایسی بات پیش کی جس سے انہیں یہ گمان ہوا کہ اگر وہ اس درخت سے کھائیں گے تو ایک خاص مقام حاصل کر لیں گے۔ یہ شیطان کا طریقہ تھا، وہ ہمیشہ گناہ کو گناہ کہہ کر نہیں بیچتا،
کبھی اسے فائدہ بنا کر دکھاتا ہے، کبھی آزادی، کبھی کامیابی، اور کبھی ایسی خواہش جسے انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ بلا کر آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے لغزش ہو گئی۔ انہیں اپنی لغزش کا احساس ہوا اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹے۔ یہاں انسانیت کی تاریخ کا ایک عظیم سبق سامنے آتا ہے۔ لغزش کے بعد تباہی ضروری نہیں، واپسی کا راستہ ہمیشہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے اپنے رب سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن اب ایک نیا مرحلہ شروع ہونا تھا۔ زمین، وہ جگہ جہاں انسان کو اپنا امتحان دینا تھا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین پر بھیجا گیا۔ یہ صرف سزا کی کہانی نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا بھی حصہ تھا جس میں انسان کو زمین میں آباد ہونا تھا۔ اب انسان کے سامنے دو راستے تھے، ہدایت کا راستہ اور شیطان کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اور شیطان کے درمیان وہ کشمکش شروع ہوئی جو آج بھی جاری ہے۔ سوچئے، آدم علیہ السلام زمین پر ہے، نہ کوئی شہر، نہ کوئی بازار، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی انسانوں کا ہجوم، صرف ایک انسان اور اس کا رب۔ پھر نسل انسانی پھیلنے لگی، گھر بنے، خاندان وجود میں آئے، نسلیں آگے بڑھی اور زمین آہستہ آہستہ انسانوں سے آباد ہونے لگی۔ لیکن جہاں انسان ہے وہاں امتحان بھی ہے، اور جلد ہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس میں حسد پہلی مرتبہ خون بن کر زمین پر گرے گا۔ دو بھائی، قابیل اور حابیل، ایک ہی باپ، ایک ہی ماں، لیکن دل مختلف۔ ایک دل میں تقویٰ، دوسرے دل میں حسد۔ اور پھر انسانی تاریخ کا پہلا قتل ہونے والا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایسا کیا ہوا تھا؟ آخر ایک بھائی نے دوسرے کی جان لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب حسد نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا؟